اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ہرگز نہیں، کیونکہ کلا قرآن پاک میں جہاں بھی ہے اس کا معنی ہوگا ہرگز نہیں. انا بے شک، انا بھی قرآن پاک میں جہاں بھی ہے اس کا معنی ہوگا بے شک. کتاب الابرار، کتاب الفجاری، کتاب کا معنی نامہ اعمال، الفجاری نافرمان لوگوں کا، فجار گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے. فاجر کی جمع آتی ہے فجار، فاجر مفرد ہے اور فجار اس کی جمع ہے. معنی کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الفجاری نافرمانوں کا نامہ اعمال جو ہے. لام کا معنی لام مفتوح ہے البتہ، فی کا معنی میں، سجین کا معنی دائمی سخت قید خانے میں. سجین کسے کہتے ہیں؟ قید خانے کو. سخت اور دائمی یہ قید خانہ کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. یہ اصل کے اندر وہ لوگ جن لوگوں کے لیے ابدی جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، یا جن لوگوں کے نامہ اعمال تیار کیے جائیں گے، وہ لوگ جو ابدی جہنمی ہوں گے ان کے نامہ اعمال سجین میں لکھے جائیں گے. ان کے نام، ان کی کرتوتیں اور ان کے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے سجین میں ہیں. سخت دائمی قید خانہ. اس کے اندر وہ لوگ، ان لوگوں کے نام ہیں اور ان لوگوں کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وما، واو کا معنی اور ما کا معنی کس، ادرا کا کس چیز نے معلوم کروا دیا آپ کو. کیونکہ ہم نے پڑھا قرآن پاک میں وما ادرا کا جہاں بھی آ جائے معنی اس کا ہوگا کس چیز نے بتایا آپ کو، کس چیز نے معلوم کروا دیا آپ کو. جیسے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. تو وما ادرا کا جہاں بھی آئے معنی ہوگا کس چیز نے بتایا آپ کو. وما اور کس چیز نے ادرا کا بتایا آپ کو، کا معنی آپ کو، کیونکہ فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر مل کے آئے ہمیشہ وہ مفعول کی ہوگی. اور کس چیز نے بتایا کا آپ کو. ماں کیا ہے؟ سجین سخت دائمی قید خانہ. کتاب یہ نامہ اعمال ہے. کتاب یہ کتاب ہے جس کو ہم نامہ اعمال کے نام سے یاد کرتے ہیں. کتاب یہ ایک نامہ اعمال ہے مرقوم جس کے لکھا گیا ہے. ہم نے فلاں بندے نے تاریخ رقم کر دی، رقم کا معنی لکھ دی. تو رقم یرق اسے اسم مفعول، ہم نے پڑھا ہر وہ کلمہ جو مفعول ان کے وزن پہ ہو ہمیشہ اسم مفعول کا. مرقوم لکھی گئی، جس کو لکھ دیا گیا. کتاب یہ سجین جو ہے سخت دائمی قید خانہ، یہ نامہ اعمال ہے مرقوم جس کو لکھ دیا گیا. ہر لمحے انسان جو کچھ بولتا ہے وہ ہر چیز اس کی لکھی جا رہی ہے. حتیٰ کہ انسان کسی کو کہے مجھے پانی کا گلاس دو تو یہ جملہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. جیسے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری ہر حرکت، میری زبان سے ہر نکلنے والا لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. اسی طرح ہر ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے. اب ہے ویل، ہلاکت ہے. یومئذ اس دن ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی. یومئذ اس دن، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا یہ یومئذ اصل کے اندر ہے یوم از کانا غدا. تو جہاں بھی قرآن پاک میں آئے معنی اس کا ہوگا اس دن. ویل ہلاکت ہے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، لیکن وہ روایت صحیح کے درجے تک نہیں پہنچی ہے. تو معنی اس کا ہلاکت ہے. یومئذ اس دن. لام کا معنی کے لیے، لام مقصور ہے نا.
मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों के लिए। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब का माना जाता है जुटलाना। मुकज़्ज़िबुन इसम फाइल मुफरद जुटलाने वाला। मुकज़्ज़िबुन से मुकज़्ज़िबूना जमा मुज़क्कर सालिम जमा, और हाथ पे जरी उसकी मुकज़्ज़िबीन लाम आ गया। हलाकत होगी उस दिन लिल मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वाले लोगों के लिए। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये लफ्ज़ बोला, पीछे बात किन की हो रही थी? जो लोग माप तोल के अंदर कमी करने वाले हैं। यहाँ पर उनके लिए ये लफ्ज़ बोलकर बताया गया है, ये लोग जो ईमान लाने के बावजूद माप तोल के अंदर कमी करने वाले हैं, हकीकत में इन लोगों का आखिरत पर और क़यामत पर ईमान नहीं है। ये आखिरत को जुटलाने वाले हैं। ये इशारा उन लोगों की तरफ है जो लोग माप तोल में कमी करने वाले हैं, लोगों को कम देने वाले। आप पूरा लेते हैं लोगों से, उनको कम देते हैं। ये उनको बताया जा रहा है दर हकीकत इन लोगों का क़यामत पर ईमान नहीं है, इन लोगों का यकीन नहीं है, इन लोगों का ईमान नहीं। हमें मरने के बाद उठाया जाएगा, हमें सवाल किया जाएगा हमारी इस बदअमली के बारे में। तो वैलुन हलाकत है यौमइदिन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन जुटलाने, लाम का माना के लिए, मुकज़्ज़िबीना जुटलाने वालों के लिए। अब ये मारफा है, मारफा के बाद इसम मौसूल आ जाए उसकी सिफ्त बनता है, हमने पढ़ा है। अल्लज़ीना वो लोग, युकज़्ज़िबूना जो जुटलाते हैं, कज़्ज़बा माज़ी, युकज़्ज़िबू मुज़ारी, युकज़्ज़िबू युकज़्ज़िबानी युकज़्ज़िबूना। अल्लज़ीना वो लोग, युकज़्ज़िबूना जो जुटलाते हैं, बियौमिन, यौम का माना दिन, अय्याम उसकी जमा, बियौमिद्दीन जज़ा के दिन, दीन का माना जज़ा। क्योंकि जज़ा अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, अच्छी अमल की अच्छी जज़ा, बुरी अमल की बुरी जज़ा होगी। तो वैलुन अल्लज़ीना वो लोग, युकज़्ज़िबूना जो जुटलाते हैं, बियौमिद्दीन जज़ा के दिन को। गोया कि इन लोगों का ईमान नहीं, हमें इस हमारे बदअमली का एक दिन बदला दिया जाएगा। अल्लाह हमसे जांच पड़ताल करेगा, हमसे पूछा जाएगा, सवाल हमसे किया जाएगा। इन लोगों का उस पर कोई ईमान नहीं। और आगे बता भी दिया है क़यामत को कौन लोग जुटलाते हैं, बमा और नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा हर वो माँ जो इल्ला से पहले आ जाए उसका माना हमेशा नहीं होगा ना। इल्ला यानी हर वो माँ जिसके बाद इल्ला आ रहा हो तो माँ का माना हमेशा नहीं होगा। बमा और नहीं, वाव का माना और, माँ का माना नहीं। युकज़्ज़िबू जटलाते बिही उस यौमुद्दीन को, ही का मर्जा क़यामत के दिन, जज़ा के दिन को। बमा और नहीं, युकज़्ज़िबू जुटलाते बिही उस जज़ा के दिन को, इल्ला मगर कौन लोग? कुल्लू हर एक, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का ज़ायक़ा। कुल्लू का माना हर एक, कुल्लू हर, मुअतदिन हद से तजावुज करने वाला, ज़्यादती करने वाला। मुअतदिन इक़्तदा या तदी से इसम मफ़ऊल है, इक़्तदा या तदी, नहीं जुटलाता इस क़यामत के दिन को इल्ला मगर कुल्लू हर मुअतदिन हद से तजावुज कर देने वाला, जो आदमी शरीयत की हद को पार करने वाला है, हद से गुजर जाने वाला। असीमुन नहायत गुनहगार, असीम बहुत ज़्यादा गुनहगार। अब जो आदमी माप तोल में कमी कर रहा है, शरीयत कहती है माप तोल पूरा करके दो, माप तोल पूरा करो, और ये आदमी शरीयत की बात को ना मान करके ये शरीयत की हद को तजावुज करता है, ये आदमी जुटलाने वाला है। और ये अमल करके असीमुन गुनहगार है, ये अमल माप तोल के अंदर कमी कर रहा है और इसकी बुनियाद पर तो गुनहगार है, अल्लाह का आसी है, नाफरमान है, अल्लाह की मासियत करने वाला है। तो नहीं जुटलाते भी इस दिन को इल्ला मगर कुल्लु मुअतदिन हर हद से तजावुज करने, कुल्लु का माना हर, मुअतदिन हद से गुजरने वाला, ज़्यादती करने वाला, असीमिन गुनहगार, असीम कहते बहुत गुनाह करने वाला। फईलुन का वजन है सित्ते मुशब्बा,
فعیل اسیم بہت برا کرنے والا. اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے, تلا یتلو سے, تلا یتلو, تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا یا پڑھنا. اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے, باب آتا ہے تلا یتلو, اس سے اسم یا فعل مضارع مجہول تتلا. اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے, الا کا معنی پر, ہی کا معنی اس پر, جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر, آیاتنا ہماری آیات, ہماری آیات جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ اللہ بتاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے آیت المفرد ہے, اس کا معنی ایک آیت, آیات اس کی جمع. جب تلاوت کی جاتی ہیں آیات نہ ہماری, کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے, ساری بات اسم مضاف ہے اور ضمیر مضاف الیہ, معنی مضاف الیہ سے شروع ہوگا. جب تلاوت کی جاتی ہے اس بندے پر, آیاتنا ہماری آیات, قالا یہ کہتا ہے, اساطیرو یہ تو قصے کہانیاں ہیں, الاولین پہلے لوگوں کی. جب اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہیں, قالا وہ کہتا ہے, اساطیرو یہ تو قصے کہانیاں ہیں, الاولین پہلے لوگوں کی. یہ قرآن کی آیات کو قصے کہانیاں کہہ کے ڈال دیتا ہے, قصے کہانیاں کر کے جھٹلا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات کو جو جھٹلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز جو کر رہے ہیں, یہ کسی شک شبے کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں, یہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کی حد کو تجاوز کر رہے ہیں, یہ کسی شک کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس کی وجہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں, کلا ہرگز نہیں, یہ کسی شک کی بنیاد پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ رانا زند چھا گیا. بل کا معنی بلکہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے, پچھلے جملے کے اندر پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنا, یہ استدراک ہے. ابہام پیدا ہو رہا ہے, شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ یہ قرآن ہے یا کس سے کہانی ہے. نہیں, اللہ فرماتا نہیں, بلکہ رانا زند چھا گیا. اللہ پر قلوبہم ان کے دلوں پر, ان کے دلوں پہ زند چھا گیا. یا ماں جو کانو تھے یکسبونا وہ کماتے. یہ ماں جو ہے یہ رانا فعل کا فاعل بنے گا. ان کے دل پر چھا گیا وہ اعمال جو وہ کرتے تھے. معنی سمجھ آیا؟ لفظی پہلے ترجمہ سمجھے. اللہ ہرگز نہیں, بلکہ رانا چھا گیا زنگ, اللہ قلوبہم ان کے دلوں پر, ماں جو کانو تھے یکسبونا کماتے. یہ کسبا, یکسبو کا معنی کمانا ہوتا ہے. القاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کمانے والا اللہ کا. قاسب اسے کسبا یکسب کے اسم فاعل, قاسب کمانے والا. تو اسی سے یکسبون فعل مضارع, یکسبو یکسبانی یکسبونا. اللہ فرما رہے ہیں ان کے دلوں پر چھا گیا زنگ, وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلودہ ہو گئے. جب دل زنگ آلودہ ہو پھر خیر اور شر کا فرق نہیں رہتا ہے. حدیث واضح ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان ایک برائی کرتا ہے, برائی کے بعد توبہ نہ کرے, اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے. پھر وہ دوسرا عمل کرتا ہے, دوسرا نقطہ, تیسرا کرتا ہے, تیسرا نقطہ, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. نہ اس پہ قرآن کی بات اثر ہوتی ہے, نہ اس کو وعید یہ مرنا ہے پھر اٹھنا ہے, پھر نہ موت ہے,
پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ احساس ختم ہو جاتا ہے ان دلوں سے۔ قرآن کی آیات سن کر دل نرم نہیں ہوتے ہیں، احادیث سن کر دل نہیں مڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ان کے دلوں پہ زنگ چھا گیا، ان کا وہ برتن اس قابل نہیں ہے اس کے برتن پر وہ نور ڈالا جائے۔ آپ دیکھیں نا، ایک گندا برتن ہو، ہم اس برتن میں دودھ نہیں ڈالتے ہیں، گندا ہے۔ گندے دل کے اندر رب نور کیسے ڈالے گا؟ کلا ہرگز نہیں، بلکہ چھا گیا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ماں وہ اعمال کانوا تھے یکسبون جو کماتے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پہ زنگ لگاتا رہا حتیٰ کہ دل سیاہ ہو چکے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پاس وہ آدمی کامیاب ہوگا من جاء ربہ بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر آئے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی زنگ نہیں، صاف شفاف دل۔ اب ان لوگوں کی اللہ نے وجہ بتا دی، یہ قرآن کی آیات کو قصے کہانیاں کیوں کہتے ہیں، یہ اللہ کی حدود کو تجاوز کیوں کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اللہ نے دل زنگ آلودہ کر دیا۔ اب ان کا دنیا، یہ تو دنیا کے لیے عذاب ہے، اگر کسی بندے کو نیکی کی توفیق نہیں وہ عذاب ہے اس بندے کے لیے۔ اب آخرت میں کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک یہ لوگ، ان کا معنی سے ربہم کا معنی، ہم کا معنی اپنی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آگی نا، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے، یوم اذن کا معنی اس دن، کیونکہ جہاں بھی آ جائے یوم اذن کا معنی اس دن ہوگا، ہرگز نہیں یقیناً یہ لوگ ربہم اپنے رب سے، یوم اذن اس دن، لام مفتوح کا معنی البتہ، محجوبون یہ پردے میں کر دیے جائیں گے۔ حجاب سنا لفظ، حجاب پردہ، آرٹ جو ہوتی ہے، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں کر دیے جائیں گے، ان کو رب کا دیدار ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن ان کے اور رب کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے ایمان والے وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہتے ہیں اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ حساب و کتاب کے وقت جب اللہ امتحان لے رہا ہوگا ایمان والوں کو اللہ کا تب بھی دیدار نصیب ہوگا، اور یہ لوگ جو اللہ کی بغاوت اختیار کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے، ان کے اور رب کے درمیان ایک پردہ اور آڑ کر دی جائے گی۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک یہ محجوبون، یہ اسم مفعول ہے مفرد، محجوبون جمع مذکر سالم اس کی جمع ہے۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن لمحجوبون یقیناً پردے میں ہوں گے، پردے میں کر دیے جائیں گے، آڑ میں کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الفجاری نافرمانوں کا نامہ اعمال، لفی سجین یقیناً سخت دائمی قید خانے میں ہے، وما ادراکا اور کس چیز نے بتایا آپ کو، ما سجین یہ کیا ہے سخت دائمی قید خانہ، کتابن یہ ایک کتاب ہے، مرقوم جس کو لکھ دیا گیا، جو لکھا گیا، جو نامہ اعمال ہے مرقوم جو لکھا گیا۔ ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ یکذبون جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین جزا کے دن کو، وما اور نہیں یکذب جھٹلاتے بھی اس دن کو، الا مگر کلو ہر معتد زیادتی کرنے والا، اسیم گنہگار، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہ اس بندے پر، آیاتنا ہماری آیات، قالا یہ کہتا ہے اساطیر الاولین یہ قصے کہانیاں ہیں الاولین پہلے لوگوں کی،
کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چھا گیا علی قلوبہم کے دلوں پر، ماں جو کانو تھے یکسبونا وہ کماتے تھے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک یہ الربہم اپنے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون یقیناً پردے میں کر دیے جائیں گے، آڑ میں کر دیے جائیں گے، حجاب کر دیا جائے گا ان کے اور اللہ کے درمیان، پردہ آڑ کر کے. سلام.